اس کا مطلب لوگ اور ہم سب زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں فاتح کرو، نیاز پکواؤ، محفل سجا دو، یا زیادہ ہو جائے تو پھر مزار شریف پہ، جہاں مزار شریف ہے وہاں پر چلے جاؤ۔ تو صاحب اس کا مطلب یہ اس کا مطلب ہم نے 1% سمجھا۔ یہ اس کا مطلب صرف 1% ہے، 99% نہیں ہے۔ 99% اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جس بزرگ کو مانتے ہیں ان کی باتوں پر جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کرنے کا حکم دیا، جو اللہ و رسول کی دین کی باتیں وہ انہوں نے بتائیں، انہیں دل و جان سے مرتے دم تک اس پر عمل کریں۔ یہ ہوتا ہے اصلی عرس کا مطلب۔ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، اگر میں یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی بھی ولی اللہ کی جو بھی ولی اللہ ہے کون ہے؟ وہ اللہ کے دوست ہیں، کسی بھی سلسلے کے ہوں، کسی بھی جگہ کے ہوں، کسی بھی علاقے کے ہوں، جو بھی اولیاء اللہ ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ کے دوست۔ اور اللہ کے دوستوں سے اللہ کے دوستوں کا ادب و احترام کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ یہ یاد رکھ لیجیے آپ لوگ۔ آج کل تو مریدوں میں لڑائی ہو رہی ہے، خانقاہ والوں میں لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ میرے پیر کا مرید نہیں ہے تو اس سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس سے میری کوئی دعا سلام ہی نہیں ہے، میں ہی میرے دوستوں۔ پہلے اللہ رسول کی بات کو سنو۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، مسلمان آپس میں بھائی، جن کا ایمان صحیح سلامت ہے وہ مسلمان ہیں۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے ایمان والے ایک بلڈنگ کی طرح ہیں، ایک عمارت کی طرح ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے ایمان والے ایک جسم کی طرح ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپل دیا، ایمان والوں کا ادھارن دیا، مثال دی کہ سارے ایمان والے ایک جسم کی طرح ہیں، ایک باڈی کی طرح ہیں، اور جسم میں کسی انگ کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارے انگ اس سے پربھاوت ہوتے ہیں، سارے انگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، ہر انگ پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے تو آنکھوں کو نیند آ جائے، آپ کو سکون مل جائے، چین مل جائے، نہیں، آپ کو نیند نہیں آ سکتی۔ یہی مثال ہم سمجھا کہ کہیں کا کوئی مسلمان پریشان ہے تو اس کی پریشانی کا ہم کو بھی احساس ہونا چاہیے، اس کی فیلنگ آنی چاہیے۔ اگر دوسرا مسلمان پریشان ہے اور اس کی پریشانی کی فیلنگ ہمارے اندر نہیں آ رہی ہے تو سمجھیے کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان کمزور ہو رہا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بچا رہے۔ اب یہ لائن یاد رکھیے، ہمارے حضور نے کیا فرمایا؟ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان سرکشت رہے، سیف رہے، بچا ہوا رہے، محفوظ رہے۔ اس لائن کو یاد رکھیے، اپنے گھڑی، اپنے منٹ، اپنے دن اس لائن پر جانچیے، اس لائن پر جانچیے۔ اگر ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو پھر ہم جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریکھا کھینچی ہے اس سیما کا ہم النگھن کر رہے ہیں۔ اگر ہماری زبان سے کوئی مسلمان کا دل دکھ رہا ہے، ہمارے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو سمجھو ہمارے ایمان میں کمی آ رہی ہے، کمزوری آ رہی ہے۔ تو بات کہاں سے چلی تھی؟ عرس سے۔ آج 99.99% لوگ یہ سمجھتے ہیں
اس کا مطلب صرف کیا ہوتا ہے؟ درود فاتحہ کرا دو، پتیلے بنا لو، کھچڑے بریانی زردے ملیدے بنا لو، یا پھر مزار پہ چلے جاؤ، سال بھر کے لیے چھٹی ہو گئی۔ اچھی طرح سے آپ لوگ دماغ میں بات کو رکھ لیجئے، جب تک آپ دین کے حساب سے، اللہ اور رسول کے حساب سے زندگی نہیں گزاریں گے، کوئی بھی ولی اللہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ سوچ لیں درود و فاتحہ ہو گئی، کل ہو گیا، کل میں حصہ لے لیا، یا جہاں پر عرس ہو رہا وہاں چلے گئے، اجمیر شریف چلے گئے، کلیہ شریف چلے گئے، نظام الدین اولیاء میں حاضری لگا دی، نماز میں نہیں آ رہے، پیر ولی خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ غلط فہمی ہم سب اپنے دماغ سے نکال دیں۔ جب تک نماز نہیں پڑھیں گے کوئی پیر ولی ہم سے خوش نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھی طرح سے یہ بات لکھ لیجئے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت میرے بھائیوں، انہوں نے اتنا زیادہ کتابوں کو لکھا، رات دن لکھنے پڑھنے میں لگے رہے۔ انہوں نے قلم کے ذریعے جہاد کیا، قلم کے ذریعے ایسی ایسی کتابیں لکھ کر چلے گئے جن سے انگریز بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، سائنسداں سائنٹسٹ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ویگیانک ان کی کتابوں کو پڑھ کر فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ہر فیلڈ کا بندہ ان کی کتابوں کو پڑھ کر فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ خوف خدا، عشق رسول ان کے زمانے میں، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں اعلیٰ حضرت غوث پاک کے پرتینیدھی، غوث پاک کے خلیفہ، غوث پاک کے نائب ہندوستان میں تھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت۔ مگر یاد رکھنا دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم روشنی ہے۔ علم کیا ہے؟ روشنی ہے، اور بغیر روشنی کے، بغیر پرکاش کے، بغیر لائٹ کے کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے، کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس بات کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجیے۔ اور روشنی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا علم روشنی ہے۔ علم کیا ہے؟ روشنی ہے۔ اگر بے علم الٹا سیدھا کوئی باتیں کر رہا ہے تو سمجھیے ایسا ہے جیسے کہ کم نگاہ والے کا چشمہ گر گیا، اسے کچھ چمک ہی نہیں رہا۔ اب جس کے پاس علم نہیں ہے تو الٹی سیدھی بات کر رہا ہے، آپ اسے برداشت کریں۔ بھائی اندھا آدمی کہیں بھی ٹھوکر کھا سکتا ہے، اندھے آدمی اپنے ہاتھ میں لاٹھی لے کے گھما رہا ہے، اس کے بھی لگ سکتی ہے، آپ کے بھی لگ سکتی ہے۔ اس کا بیچارے کی آنکھیں نہیں ہیں، اس لیے وہ مجبور ہے۔ تو علم حاصل کیجیے، اور علم کے لیے تو اتنا زیادہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک سیکھتے رہیے۔ کوئی کتنا بھی بڑا عالم، مفتی، مفکر، محدث، خطیب، لیکچرار، وقتہ پھر وقتہ کتنا ہی بڑا ہو جائے، حضور فرماتے ہیں ماں کی گود میں جانے تک سیکھتے رہیے۔ ہم سے زیادہ آج غیر اس بات پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ سرچ کیجئے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں کون پڑھتا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہزاروں کتابیں لکھی، ہزاروں کتابیں، فتاوی رضویہ۔ ایک تو میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بندے نے ویڈیو بتایا، اس نے سرچ کیا کہ سب سے بڑے عالم ہندوستان میں، دنیا میں سب سے بڑے عالم، تو اس کو گوگل نے اعلیٰ حضرت کا نام نکال کے دیا۔ میرے بھائیوں، خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ یہ اصل مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ آج مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا کچھ ایسے لوگ اٹھا رہے ہیں جو بیچارے قرآن پاک بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں ہیں، الف بے بھی ان کو نہیں آتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی مسلک اعلیٰ حضرت کا ذمہ دار نہیں ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ دن رات اپنے بچوں کو پڑھائیے، مطلب اپنے بچوں کو آگے بڑھائیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ چاہتا ہے کہ آپ بھی ترقی کریں، آپ بھی پروگریس کریں،
آپ کے بچے بھی پروگرس کریں، آپ بھی انتی کریں، آپ کے بچے بھی انتی کریں۔ جب ہم اور ہمارے بچے انتی کریں گے، ترقی کریں گے، تو ہمارے ملک کی بھی ترقی ہوگی۔ میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت صرف عربی فارسی نہیں، بڑی بڑی باتیں مانتے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شوگر میل میں چلے گئے، شوگر میل چینی میل میں گئے، تو اس چینی میل کا جو ڈائریکٹر تھا، جو منیجر تھا، اس کو بتایا کہ یہ اس کا لیول اتنا کر دو، اس مشین کا لیول اتنا کر دو، اس کا اتنا کرو، اس کا اتنا کرو۔ جب اس نے اعلیٰ حضرت کی بات کو مان کے اس نے لیول کو سیٹ کیا تو چینی بڑی شاندار بنی۔ اس نے کہا کہ میں، میرے دادا پردادا اسی میں بوڑھے ہو گئے، اتنی جانکاری تو ہمیں بھی نہیں ہے جتنی آپ کو ہے، آپ نے یہ کہاں سے باتیں سیکھی؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی غلامی کا صدقہ ہے۔ میرے بھائیوں، جو کتابیں اعلیٰ حضرت لکھ گئے، آج پوری دنیا کے مفتی ان کتابوں کو پڑھ نہیں پا رہے صحیح طریقے سے، ان کو ایکسپلین نہیں کیا گیا۔ میتھ میں کئی کتابیں لکھی، آپ کو واقعہ آپ نے بار بار پڑھا ہوگا، دہلی علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر میتھ کے مسئلے میں الجھ گئے، پورے ہندوستان میں کوئی بھی میتھ کا مسئلہ ان کا حل نہیں کر پا رہا، جب بھی وہ خود میتھ میں ہی پروفیسر تھے۔ وہ جا رہے تھے یورپ، جرمن، ایک دینیات کے سید سلیمان اشرف دینیات کے پروفیسر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ پہلے بریلی چلیے، ایک مولانا صاحب ہیں، بڑے مولانا صاحب، اعلیٰ حضرت کو لوگ عام لوگ بڑے مولوی صاحب کہتے تھے، کہا وہاں چلیے۔ وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں یار، ہندوستان کی کسی یونیورسٹی کا کوئی بھی میتھ جاننے والا اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہا ہے۔ میں جرمن جانے کا میں نے ارادہ بنایا ہے، جرمن جاؤں گا، میں ودیش جاؤں گا۔ تو کہا کیا ہے، علی گڑھ سے کوئی بریلی دور تھوڑی ہے، ایک سفر کر لیجیے۔ ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے وہ ملے پروفیسر صاحب میتھ کے، تو پوری ہندوستان میں میتھ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ تب اعلیٰ حضرت نماز کے لیے گھر سے نکلے تھے اور پوچھا، یہ بھی یاد رکھو، اعلیٰ حضرت پوری زندگی مسجد میں نماز پڑھتے رہے، پوری زندگی۔ ایک بار اعلیٰ حضرت کا انگوٹھے کا آپریشن ہوا تھا، اس وقت جرہ لوگ چلتے تھے، آج کل اینٹی بائیوٹک دوائیں نا زخم سکھانے والی، وہ پہلے دوائی نہیں چلتی تھی، ایک جرہ ہوتے تھے، وہ انہوں نے آپریشن کر دیا تو ہفتوں مہینوں لگ جاتے تھے زخم سوکھنے میں۔ آج کل تو اشارے میں زخم سکھانے والی گولیاں چل رہی ہیں۔ تو حکیم نے بتایا، جرہ نے بتایا کہ ایسا ہے، آپ مسجد میں نہ جائیں، مطلب نماز پڑھیں تو گھر پہ ہی پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، آپ زیادہ ہلیں گے جلیں گے تو زخم کو ہیل ہونے میں، زخم صحیح ہونے میں بہت ٹائم لگ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے سنی اور چلے، کوئی بات نہیں۔ جیسے ہی اذان ہوئی، اتنا زخم تھا کہ اعلیٰ حضرت چل نہیں سکتے تھے، تو اعلیٰ حضرت بیٹھے بیٹھے ہی مسجد کی طرف کو کھسکنا شروع کیا۔ تو مریدوں نے، اعلیٰ حضرت کے بیٹوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت یہ جماعت یہ تو مسجد کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایک کرسی میں 4 ڈنڈے باندھے گئے، 2 ڈنڈے باندھے گئے، اور 4 لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو کرسی میں بٹھایا، اور 4 لوگوں نے وہ کرسی اٹھا کے اعلیٰ حضرت کو مسجد میں لے کر آئے۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ فجر میں اٹھے گا نہیں بندہ، 10 بجے کے بعد اسٹیٹس لگائے گا، سمجھے، اعلیٰ حضرت زندہ باد، اعلیٰ حضرت زندہ باد، عرس رضوی زندہ باد، میں تو رضا والا ہوں، ہم ہیں بریلی والے۔ کہاں سے بریلی والے ہو گئے تم؟ اعلیٰ حضرت نے اس کنڈیشن میں مسجد نہیں چھوڑی جب وہ مسجد میں جانے کے لائق نہیں تھے۔ تمہارا منہ بھی نہیں دھلا ہے، تم نے اسٹیٹس لگا دیا کہ ہمیں بریلی والے، ہمیں اعلیٰ حضرت والے۔ یہ کون سا ہے؟ یہ دھوکہ مت دو، میں ہوں یا آپ ہوں، یہ اعلیٰ حضرت کی بات نہیں ہے۔ اجمیر شریف ہو، کلیہ شریف ہو، مکن پور شریف ہو، بہراج شریف ہو، کہیں بھی ہو، آپ جب تک 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی بزرگ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ ایک پتیلا نہیں، آپ 1 کروڑ پتیلا بنا کے بٹوا دیجیے، 1 لاکھ پتیلے بنوا دو، پوری دنیا کو کھانا کھلوا دو، جب تک آپ 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھیں گے، کوئی بھی اللہ والے کی روح آپ سے خوش نہیں ہو سکتی ہے۔
اور کسی اللہ والے نے ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں چھوڑی ہے، یہ بھی یاد رکھ لیجئے اچھی طرح سے۔ 5 ٹائم کی نماز پڑھیے اور دلی دل میں آپ بزرگوں کو یاد کیجئے، گھر بیٹھے اللہ والے تم سے خوش ہو جائیں گے۔ نماز چھوڑتے ادھم مچاتے ہوئے آپ جا رہے ہو مزاروں پر، نماز چھوڑتے جا رہے ہو، ان کی مزار پہ پہنچ کر پھر بھی مزار ہی پہ بیٹھے ہو، عصر نکل گئی، ظہر نکل گئی، مغرب نکل گئی، یہ مزار والے بھی تم پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ یاد رکھیے ان کے مشن پر، ان کے طریقے پر، ان کی باتوں پر عمل کیجئے، اور اللہ والے سب سے زیادہ نماز اور علم سے خوش ہوتے ہیں۔ کسی بھی اللہ والے کو لے لیجیے آپ، پوری زندگی سرکار غوث پاک جو کہ ولیوں کے سردار ہیں، سرتاج ہیں، پوری زندگی ان کی پڑھنے پڑھانے میں نکل گئی۔ ہر سنی غوث پاک کو مانتا ہے، مگر غوث پاک کی کتنے مانتے ہیں وہ آپ کو ہی پتا ہے۔ غوث اعظم کو ماننا الگ بات ہے، اور غوث اعظم کی باتوں کو ماننا یہ الگ بات ہے۔ غوث پاک نے پڑھائی دنیا میں آنے سے پہلے ہی شروع کر دی تھی۔ کیا بولا میں نے؟ دنیا میں آنے سے پہلے ہی غوث پاک نے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور ماں کے پیٹ میں ہی 15 پارے حفظ کر لیے۔ ہم ماں کے پیٹ سے قبر زمین کے پیٹ میں جانے کی تیاری کرتے ہیں، اور لوگ قرآن نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں میں ہوں قادری، غوث اعظم کا دیوانہ، خواجہ پیا کا دیوانہ، مستانہ، ایسا اور ویسا، قربان ہو جاؤں گا، جان دے دوں گا۔ تو کچھ بھی نہیں دے گا۔ نماز ایک ٹائم کی ہو نہیں رہی ہے اور جان دینے کی بات کرتا ہے۔ صبح کی نیند چھوڑ نہیں سکتا، جان قربان کر دے گا۔ اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ ریئلٹی میں آئیے، حقیقت کا سامنا کیجیے۔ اللہ والوں کو خوش کرنا ہے، اللہ و رسول کے حساب سے زندگی گزاریے، گھر بیٹھے بھی اللہ والے تم سے خوش ہو جائیں گے۔ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مان رہے ہو، عمل کر رہے ہو، اور اگر عمل نہیں کر رہے ہو تو رات دن وہیں پر دھونی رماؤ، مزار پہ بیٹھے رہو رات دن 24 گھنٹے، تم سمجھو یہ خوش ہو جائیں گے؟ بالکل خوش نہیں ہو۔ رب کائنات مجھے اور تمہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک سامنے اعلان کرایا تھا کہ بریلی شریف ایک بس جا رہی ہے 11 ستمبر کو، یہ مسجد کے پاس ہی موبائل کی دکان ہے، انہوں نے یہ پرچہ دیا ہے، جو جانا چاہیں ان سے بات کر لیں۔ کلمہ طیب پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب لوگ سنتیں پڑھ لیجئے اور میرے لیے جگہ چھوڑ دیجیے۔